نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ دل کا سخت ہو جانا یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے، اور دل کی سختی یہ روحانی مہلک ترین بیماری ہے، روحانی بیماری ہے اور بہت خطرناک بیماری ہے۔ یہ دل سخت ہو جاتا ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ جب گناہ آدمی بہت کرنے لگتا ہے نا، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور دن رات اپنی دنیاوی خواہشات میں لگنے سے، کھانا، کپڑا، گھومنا پھرنا، یہ جو خواہشات ہیں نا انسان کی، جب اس میں بہت زیادہ انہماک ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ دل سخت ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرنے کا اس کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے۔ پھر گناہ ہوتا ہے، اس کے دل پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ پھر کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، مسجد میں بیٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا، یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ تو وہ صحابی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اپنے دل کا یہ مسئلہ پیش کیا۔ یہ روح کی ایک بیماری ہے، جیسے جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ایسے روح کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو آدمی اپنی جسم کی بیماریوں کی کیسی فکر کرتا ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامنے اپنی بیماری رکھتا ہے، ڈاکٹر اس کے لیے دوائی تجویز کرتا ہے، پھر اسے صحت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے روح کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی روحانی طبیبوں کے پاس جا کر انہیں بتانی ہوگی، پھر جا کر ان کا علاج ہوگا۔ اگر روح کی بیماریوں میں انسان مبتلا رہا، حسد روح کی بیماری ہے، اور اسی طریقے سے غصہ روح کی بیماری ہے، اور کئی ساری چیزیں ہیں جو روح کی بیماریاں ہیں، یہ انسان کو تباہ کر دیتی، دنیا بھی خراب کرتی ہے، آخرت بھی خراب کر دیتی۔ تو وہ صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا، میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک علاج تجویز فرمایا۔ یہ علاج کیسا ہے؟ اب اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ حالانکہ جس کا دل سخت ہو وہ تو ان کاموں کے کرنے سے بھاگے گا، اس کا تو دل ہی نہیں کرے گا۔ تو یہ کیسا علاج؟ تو اس کو علماء نے لکھا ہے کہ در حقیقت یہ جو علاج ہے جو اللہ کے نبی نے تجویز فرمایا، یہ علم النفس کے ایک بڑے اصول پر مبنی ہے، اور اس اصول کی اس علاج سے تائید ہوتی ہے کہ ایک خاص قسم کی کیفیت ایک انسان اپنے اندر پیدا کرنا چاہ رہا ہے، وہ ہے نہیں، تو جو اس کیفیت کے ساتھ جو اس کے اثرات جڑے ہوئے ہیں، ان اثرات کو اپنانے وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر جس سے محبت ہوتی ہے نا، آدمی اس کو یاد کرتا ہے، لیکن
یاد کرتا رہے تو نتیجے میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جس کے دل میں نرمی ہوگی وہی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا, مسکین کو کھانا کھلائے گا. لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر تم اپنے دل کی سختی دور کرنا چاہتے ہو تو تم یہ کر لو کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو, دل نہیں چاہ رہا بتکلف کرو. مسکین کو کھانا کھلاؤ, دل نہیں چاہ رہا بتکلف کرو. تو پھر آہستہ آہستہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ تمہارے دلوں کو نرم کر دیں. تو دل کی سختی دور کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس دل کے اندر نیکی کی خواہشات پیدا ہو, گناہوں سے نفرت پیدا ہو, گناہ کرنے سے دل پریشان ہو. اس کے لیے یہ بہترین علاج ہے. ہم بھی اس علاج کو اختیار کریں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کریں. اللہم لک الحمد کما انت, صلی وسلم علی سیدنا محمد کما